اللہ تبارک و تعالی رات کی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے رات کی عبادت کرنے کا، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، راتیں طویل ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ گرمیوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن طویل ہو جاتا ہے۔ اب سردیوں میں کیا ہے کہ اگر بندہ عشاء کے بعد کھانا وانا کھائے، کچھ دیر بعد سو جائے، تو آرام سے ایک اچھی نیند پوری کر کے تہجد میں آرام سے اٹھ سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی تجلیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی رحمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اس عبادت کو قبول فرماتا ہے جو رات کی تنہائی میں عبادت کی جائے۔ دن کی عبادت بھی مقبول ہے، لیکن رات کی عبادت زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ میرا بندہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر صرف میرے لیے، میری عبادت کے لیے جو ہے وہ رات کو کھڑا ہوا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے مانگ، جو تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ اب جب وہ کہتا ہے نا اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے جہنم کی سزا سے معاف کر دے۔ دیکھیں جہنم میں دو طریقے کے عذاب ہیں، ایک آگ کا، ایک ٹھنڈک کا۔ حضور علیہ الصلوۃ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہاں مجھے یاد آئی، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا یہ سردی اور گرمی جو ہے یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے، جب وہ گرم سانس لیتی ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، گرمی کی شدت ہو جاتی ہے، اور جب وہ ٹھنڈی سانس نکالتی ہے تو ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہ سردی کا بڑھنا اور گرمی کا ہونا۔ اب بعض علاقوں میں 12 مہینے سردی رہتی ہے، بعض علاقوں میں 12 مہینے گرمی رہتی ہے، کہیں کچھ وقت کے لیے بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے اگر ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت سردی کا موسم ہے، بعض علاقوں کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، بعض علاقوں میں نارمل سردی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے مطابق جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں زیادہ فرما دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سردی کا ہونا اور یہ گرمی کا بڑھنا یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور وہاں سردی کا عذاب دیا جائے گا، ٹھنڈک کا عذاب، اور اس کی ٹھنڈک اس قدر ٹھنڈک ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک اس کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، اور جہنم کی جو سردی ہے اس کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جب بندہ رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کو گواہ بناتا ہے کہ جہنم گواہ ہو جا میں نے اس بندے کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رات کا وقت، ابھی اس وقت جو اگر ہم دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں رات کی عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ اچھا سردیاں ہیں، بعض جگہ گرم پانی بھی میسر نہیں ہوگا، بڑی مشکل کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ کہ جس عبادت کو مشقت کے ساتھ کیا جائے، جس میں مشقت ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس میں ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح کامل وضو کر رہا ہے، اب ٹھنڈا پانی ہے اسے میسر نہیں ہے، مشقت کے ساتھ وضو کر رہا ہے، تو اسے اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے، اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ سوچتے ہیں بس ہلکا سا گیلا کریں جلدی سے جان چھڑا لیں۔ اب بعض اگر حصہ آپ کا وضو میں خشک رہ گیا، اور سردیوں میں کھال کو اچھی طرح دھونا کہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں بعض جگہ خشک ہو جاتی ہیں تو پانی صحیح سے نہیں پہنچ پاتا، اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو اچھی طرح ہمیں پانی پہنچانا ہے، اگر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو بھی کامل نہیں ہوگا۔ جب وضو کامل نہیں ہوا تو اس کی عبادت بھی کامل نہیں ہوئی، جب عبادت ہی کامل نہیں ہوئی تو پھر یہ ساری محنت ضائع ہو گئی اس کی۔ تو اس کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے کامل وضو کرے، اس وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب میں دگنا اضافہ فرماتے ہیں۔